کچھ لوگوں کا موازنہ کریں وہاں 10 لاکھ لوگوں سے. اگر آپ ویڈیو کیسٹ دیکھیں تو اندازہ کریں کہ 10 لاکھ کتنا ہوتا ہے. میدان عرفات کی طرح آپ دیکھتے ہیں 25 لاکھ لوگ میدان عرفات میں. اس رقبے میں 101,250 مربع فٹ کے یا 150,000 مکعب فٹ کے یہ تو ناممکن ہے. اور مزید یہ کہ 40 دن تک وہ کھاتے رہیں رفع حاجت بھی کرتے رہیں. اگر میں کہوں کہ 10 لاکھ لوگ اس حال میں سما گے تو یقین کریں گے؟ بس سائنسی لحاظ سے کئی ایک ایسے امور ہیں جہاں بڑی بڑی سائنسی غلطیاں ہیں بائبل میں. کیا ہم اگلا سوال لے سکتے ہیں ڈاکٹر کیمبل کے لیے؟ وہاں پیچھے والے مائک سے. نہیں رکیے، یہ سوال ہے صرف ڈاکٹر کیمبل کے لیے، تو آپ کو رکنا پڑے گا. یہ اگلا سوال کیا جائے گا ڈاکٹر کیمبل کے لیے. جی میں یہ سوال بلکہ آزمائش پوچھنا چاہوں گا ڈاکٹر ولیم کیمبل سے. آپ کیوں نہیں مظاہرہ کرتے جھوٹوں کی پرکھ والے ٹیسٹ کا؟ بائبل میں مرکز کی انجیل میں باب نمبر 16 آیت نمبر 17 اور 18 اور لوگوں کو ثابت کریں یہاں اسی وقت کہ آپ ایک سچے عیسائی مومن ہیں. میں متفق نہیں ہوں ڈاکٹر نائک کی اس وضاحت سے. خداوند یسوع مسیح تو خود آزمائے گئے اور شیطان نے کہا کہ اگر تم خدا کے بیٹے ہو تو خود کو عبادت گاہ سے نیچے گرا دو، اور یسوع نے کہا کہ تم نہیں ورگلا سکتے خداوند اپنے خدا کو. تو اگر میں یہ کہوں کہ میں یقین حاصل کرنا چاہتا ہوں اور معجزہ دکھانے لگا ہوں آپ سب کے سامنے، تو میں خدا کو للکار رہا ہوں. میرے دوست ہیری ریڈ کلف نے جانے کا وعدہ کر لیا تھا، بس اس نے فیصلہ کر لیا اپنا وعدہ پورا کرنے کا. خدا پر بھروسہ کیا کہ وہ اپنی مرضی کرے. سو یہ مختلف صورتحال ہے، میں خدا کو نہیں للکاروں گا. سوال ہے ڈاکٹر نائک کے لیے. ہو سکتا ہے پیچھے سے سوال لیں. جی بہن. وہ ہیں ڈاکٹر نائک. وہ پیچھے. آپ کا سوال ہے ڈاکٹر نائک کے لیے پیچھے سے خواتین. میرا سوال ڈاکٹر ذاکر نائک سے ہے. عیسائی نظریہ تثلیث کا تصور پیش کرتے ہیں سائنسی بنیادوں پر پانی کی مثال دے کر، جو 3 حالتوں میں ہو سکتا ہے: ٹھوس، مائع اور گیس، یعنی برف، پانی اور بخارات کی صورت میں. اسی طرح ایک خدا تثلیث کا حامل خدا ہے، باپ، بیٹا اور روح القدس. کیا یہ وضاحت سائنسی اعتبار سے درست ہے؟ اس سے پہلے کہ میں آپ کو جواب دوں، ہمیں خدا کو للکارنا نہیں چاہیے، خدا کو آزمانا نہیں چاہیے. لیکن ہم خدا کا امتحان نہیں لے رہے، ہم انسان کا امتحان لے رہے ہیں. خدا کو آزمانا نہیں چاہیے لیکن ہم یہاں آپ کا امتحان لے رہے ہیں. خدا وعدہ کرتا ہے کوئی بھی عیسائی مومن جو مہلک زہر پیے گا وہ مرے گا نہیں، وہ اہل ہوگا دوسری زبانوں میں بات کرنے کے. ہم خدا کو نہیں آزما رہے، خدا تو برحق ہے، وہ دیکھے گا کہ ہر مومن بول سکتا ہے. ہم تو آپ کو آزما رہے، آپ مومن ہے کہ نہیں. اب سوال کی طرف آتے ہیں بہن کے کہ کئی عیسائی ہیں جو کہتے ہیں سائنسی اعتبار سے ہم ثابت کر سکتے ہیں تصور تثلیث، جیسے کہ پانی 3 حالتوں میں ہو سکتا ہے: ٹھوس، مائع اور گیس، جیسے برف، پانی اور بخارات. تو اس طرح سے ہم جانتے ہیں خدا 3 صورتوں میں ہے: باپ، بیٹا اور روح القدس. کیسے جواب دیں گے اس کا کہ یہ سائنسی اعتبار سے درست ہے؟ سائنسی اعتبار سے ہم مانتے ہیں پانی 3 حالتوں میں ہو سکتا ہے: ٹھوس، مائع اور گیس، برف، پانی اور بخارات. لیکن سائنسی اعتبار سے ہم یہ بھی جانتے ہیں پانی کی اجزائی ترکیب بھی برقرار رہتے ہیں: H2O، 2 ایٹم ہائیڈروجن کے اور 1 ایٹم آکسیجن کا. اجزائی ترکیب بھی وہی ہے اور اجزاء بھی وہی رہتے ہیں، البتہ حالت بدلتی رہتی ہے. خیر کوئی بات نہیں، آئیے پرکھیں نظریہ تثلیث کو. تو نظریہ تثلیث کو باپ، بیٹا، روح القدس. حالت، وہ کہتے ہیں حالت بدلتی ہے. ٹھیک ہے، دلائل کے طور پہ ہم مان لیتے ہیں. کیا اجزائی ترکیبی بدلتے ہیں؟ خدا اور روح القدس تو روح سے بنے ہوئے ہیں، انسان بنے ہوئے ہیں گوشت اور ہڈیوں سے، وہ ایک جیسے نہیں. انسان مانگتا ہے کھانے کو، خدا کو ضرورت نہیں کھانے کی زندہ رہنے کے لیے، وہ ایک جیسے نہیں ہے. اور اس کی تصدیق کی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود لوکا کی انجیل میں باب نمبر 24 آیت نمبر 36 سے لے کے 39 تک. وہ کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ اور پاؤں چھوؤ، مجھے پرکھو اور دیکھو، ایک روح کے ہڈیاں اور گوشت نہیں ہوتی. انہوں نے کہا میرے ہاتھ اور پاؤں چھو کر دیکھو، مجھے پرکھو اور دیکھو، ایک روح کے گوشت اور ہڈیاں نہیں ہوتی. انہوں نے اپنے ہاتھ بڑھائے اور دیکھا اور انہوں نے خوشیاں منائی اور انہوں نے کہا کیا تمہارے پاس کوئی گوشت کھانے کے لیے ہے؟ اور انہوں نے دی بھنی ہوئی مچھلی اور شہد کے چھتے کا ایک ٹکڑا اور انہوں نے کھایا ان کے یقین کے لیے کہ وہ خدا تھے. انہوں نے ثابت کیا وہ خدا نہیں تھے. انہوں نے کھایا، وہ گوشت اور ہڈیوں سے بنے تھے.
جبکہ روح کے ہڈیاں اور گوشت نہیں ہوتے. یہ ثابت ہوا کہ یہ سائنسی اعتبار سے ممکن نہیں ہے کہ باپ، بیٹا اور روح القدس، باپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور روح القدس خود خدا ہے. اور تصور تثلیث، لفظ تثلیث کہیں بھی نہیں پایا جاتا بائبل میں. لفظ تثلیث نہیں ہے بائبل میں، لیکن یہ قرآن میں پایا جاتا ہے. قرآن کہتا ہے سورۃ النساء سورہ 4 آیت 171 میں وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةً، نہ کہو تین خدا، انتہوا خیر لکم، باز آ جاؤ یہ تمہارے لیے بہتر ہے. تثلیث یہاں بھی ہے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 73 جو کہتی ہے کہ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهُ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، وہ کفر کرتے ہیں، وہ بے حرمتی کرتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تین حصوں میں بٹا ہے، وہ تین حصوں سے مل کر بنا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی نہیں کہا کہ وہ خدا ہے. نظریہ تثلیث کہیں بھی نہیں ہے بائبل میں. صرف ایک آیت جو نظریہ تثلیث کے بہت قریب ہو سکتی ہے یہ ہے یوحنا کے پہلے خط میں باب نمبر 5 آیت نمبر 7 جو کہتی ہے کہ آسمان کا حساب رکھنے والے تین ہیں، یعنی باپ، کلمہ اور روح القدس، اور یہ تینوں ایک ہیں. لیکن اگر آپ نظر ثانی شدہ ایڈیشن دیکھیں جس پر نظر ثانی کی 32 علماء نے، عیسائی علماء بلند ترین مقام رکھنے والے جن کی 50 مختلف معاون مذہبی فرقوں نے حمایت کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت بائبل کی پہلے خط میں یوحنا کے باب 5 آیت نمبر 7 یہ ہے تحریک شدہ، جھوٹ کا پلندہ ہے اور من گھڑت ہے، اسے نکال پھینکا گیا بائبل سے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی دعویٰ نہیں کیا خدائی کا. یہاں پر کوئی بھی ایک ایسا بیان نہیں ہے پوری کی پوری بائبل میں عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہو کہ میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو. اگر آپ بائبل کو پڑھیں تو اس میں لکھا ہے کہ یوحنا کی انجیل میں باب نمبر 14 آیت نمبر 28 میں اس نے کہا میرا باپ مجھ سے عظیم تر ہے. یوحنا کی انجیل باب نمبر 10 آیت نمبر 29 میں میرا باپ سب سے عظیم تر ہے. متی کی انجیل باب نمبر 12 آیت نمبر 28 میں میں بھگاتا ہوں شیطانوں کو خدا روح کی طاقت سے. لوکا کی انجیل باب نمبر 11 آیت نمبر 20 میں خدا کی انگلی سے شیطان کو بھگاتا ہوں. یوحنا کی انجیل باب نمبر 5 آیت نمبر 30 میں اپنے آپ کچھ نہیں کر سکتا. میں اپنے آپ کچھ نہیں کر سکتا، جیسا کہ میں نے سنا ہے میں فیصلہ کرتا ہوں اور میرا فیصلہ منصفانہ ہے کیونکہ میں نہیں چاہتا اپنی مرضی. کوئی بھی اگر کہتا ہے میں اپنی مرضی نہیں چاہتا، خدا کی مرضی چاہتا ہوں، وہ مسلم ہے. مسلم مطلب وہ بندہ جو تابع کر دے اپنے آپ کو اللہ کے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری نہیں بلکہ خدا کی مرضی. وہ مسلم تھے اور وہ تھے الحمدللہ ایک برگزیدہ پیغمبر اللہ تعالیٰ کے. ہم مانتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ پیدا ہوئے معجزاتی طور پر کسی مرد کی مداخلت کے بغیر. ہم مانتے ہیں انہوں نے زندہ کیا مردوں کو خدا کی اجازت سے. ہم مانتے ہیں کہ انہوں نے شفا بخشی پیدائشی اندھوں کو اور کوڑ کے مریضوں کو. ہم احترام کرتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک برگزیدہ پیغمبر کے طور پر خدا کے، لیکن وہ خدا نہیں ہے اور وہ تثلیث کا حصہ نہیں ہے، اس کا وجود ہی نہیں. قرآن کہتا ہے قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے اللہ واحد ہے. اس سے پہلے کہ ہم مائک سے اگلا سوال لیں، میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ خواتین وہاں قطار بنا لیں. بدقسمتی سے انہوں نے وہاں قطار نہیں بنائی تو ہمیں دقت ہے سوالات میں توازن رکھنے کے لیے. خیر، ہم نظر انداز کر دیتے ہیں ان ہدایات کو جو مائکس پر ہیں. اگر خواتین یہاں سے پوچھنا چاہتی ہیں ہم اجازت دیتے ہیں، آپ توازن رکھیے. اپنی ضرورت سے زیادہ حال کھچا کھچ بھرا ہوا ہے، ہمیں اس چیز کا احساس ہے. ہم اجازت دیتے ہیں. اب ایک سوال کی جناب ڈاکٹر کیمبل کے لیے یہاں سے، اور پیچھے والا مائک مخصوص ہوگا وہ لوگ جو سوالات پوچھنا چاہتے ہیں مردوں میں سے ڈاکٹر ذاکر کے لیے، اسی طرح خواتین کے لیے، اور وہاں سامنے والا مائک ہوگا ڈاکٹر کیمبل کے لیے اور پیچھے والا مائک ڈاکٹر ذاکر کے لیے. کیا یہ لوگ ڈاکٹر ذاکر کے لیے قطار بنائے ہوئے ہیں؟ ٹھیک ہے. کیا جو لوگ یہاں ہیں ڈاکٹر کیمبل کے لیے ہیں؟ ٹھیک ہے. میرا خیال ہے انہوں نے خود ہی اپنی صف بندی کر لی ہے، انتظامیہ کے طریقہ کار کو انہوں نے بدل لیا ہے. ہم اس کا احترام کرتے ہیں اس بھرے ہوئے ہال کی وجہ سے. اور اگلا سوال ہے ڈاکٹر کیمبل کے لیے اس مائک سے. شکریہ. جی بھائی. السلام علیکم. الحمدللہ آج کی رات ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس کے لیے جو تمام بنی نوع انسان کا خدا ہے. آج رات بہت اچھا مباحثہ ہوا، ایک ایسا مباحثہ جس میں بات کی گئی ہے ایک عظیم عنوان پر بنی نوع انسان کے لیے، تمام بنی نوع انسان کے لیے. اور ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، ہم سب اکٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے اوکے ٹھیک ہے. شروع اللہ کے نام سے. سوال یہ ہے کہ ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں آج رات جس مقصد کے لیے، اس سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے. اس لحاظ سے میں پوچھتا ہوں ڈاکٹر کیمبل سے سوال کے طور پر اور آپ کے ساتھیوں سے بھی، اس مباحثے کا مقصد پورا ہوا ہے کیا اس نے کم سے کم آپ کے دل کو کھولا ہے؟ کیا کوئی کرن پیدا ہوئی؟ کیا مزید کچھ جانے اسلام کی حقانیت کے بارے میں؟ شکریہ.
کہ سورج یعنی